السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کون سا دعا پڑھانے کے لیے بولے تھے کل؟ میر عرفان. میر عرفان صاحب. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شروع کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ و تسبیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی اے میرے رب کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان میرے کر دے. لیے بھی کام آسان فرما دے. اور میرا میرا زبان دے. پر آسان کر دے. میری بات سمجھ جائے. تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. ربی زدنی علما. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب. آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کون سا آپ پڑھے دعا آج؟ عرفان، میر عرفان سر. میر عرفان صاحب آپ پڑھائے لوگوں کو یا لوگ سب مل کے آپ کو پڑھائے؟ میر عرفان کی میرے خیال سے سر وہ نیٹ خراب مل کے ان کو پڑھا دیا گئی. انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرات آج کی کلاس شروع کریں گے. آج ہمارا دیکھیں گے کل کا ہوم ورک کیا تھا، پھر ہمارا نیا لیسن کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی غور کریں گے. آگے بھی بڑھنا ہے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ، میں ہوم ورک دیکھ رہا تھا، بہت سے لوگوں نے ابھی صبح میں بھی بھیجا ہے، بہت سے لوگوں نے، اور اچھا ریسپانس ہے اور سب لوگ بھیج رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. ہم چلتے ہیں پہلے جو ہے آج کا لیسن کون سا سورہ ہے ہمارا؟ سورہ بلد. یس آئی نو، آئی ریمبر. سورہ بلد بہت اچھا سورہ ہے ماشاءاللہ. خلقلے بہت اچھے ہیں اس میں سورہ بلد میں. السلام علیکم سر. حاجی صاحب کچھ بولنے چاہتے تھے. جی بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام. سر یہ لوگ سبھی لوگوں کی فرمائش ہے کہ ایک مرتبہ سر کا دیدار. انشاءاللہ ضرور کریں گے. انشاءاللہ آخری میں کریں گے کلاس کے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ سورہ بلد آج ہمارا ہوم ورک ہے انشاءاللہ. یہ بلد نکل گیا، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس میں چھوٹا ہی سورہ تھا نا، تو 20 آیتیں ہیں صرف، ہے نا. ہم لوگ 10 کر کے 2 لوگ پڑھیں گے. تھوڑا زیادہ پڑھنے سے جو ہے اچھی پریکٹس ہو رہی ہے آپ لوگوں کو. کل بھی سورہ سب بڑا پورا پڑھ رہے تھے تو بہت اچھا دکھ رہا تھا، کیونکہ تھوڑا 10 آیتیں پڑھے تو تھوڑا پھر بھی کچھ پڑھے ایسا دکھتا. 5 کیونکہ چھوٹی آیتیں ہیں نا، بڑی آیتیں رہے تو 5 بھی بہت آئی تھی. تو چھوٹی آیتیں کل میں نے اس کا آپ کو بھیجا تھا پورا، اور کی بھی تھوڑا لیٹ بھیجا تھا. آپ بولے تھے کی لیٹ بھیجا تھا، اس کی ریکارڈنگ بھی بھیجا تھا. تو الحمدللہ ایک بار ہم ہوم ورک میں اچھا ہوا. میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت امپرومنٹ ہو رہا، آہستہ امپرومنٹ ہو رہا، بہت امپرومنٹ ہو رہا. کیونکہ ہوم ورک کرنے سے کیا ہوتا ہے، لگاتار آپ کو اور ہر چیز کی جانکاری میں اضافہ ہوتا.
ہر چیز سمجھ میں آتی، تو کیونکہ گھر میں بھی تھوڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، تو یعنی بہت اچھا ہو رہا، اس سے جو ہے سبق پکا ہو جا رہا آپ لوگوں کا، الحمدللہ، ویری گڈ. تو چلیے قاری صاحب سے سنیں گے. اور جی ایک پڑھانے سے پہلے یہ خود پڑھ لے رہے ہیں. ہاں نہیں مائک بند کر دے رہا ہوں، پڑھ رہے ہیں بیچارے، اللہ اچھا رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابو زین ہے کلاس میں؟ ابو زین آواز آ رہی ہے میری؟ آخر شیخ پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر شیخ پڑھیے 10 ادھر کا آواز نہیں جاتے ہمارا. ابھی میرے نام گورائیں گے. تورے نام گورو کے تو آر گورے عقیل سے اس بات اشتبار میں پڑھوں گا. جی اچھا اوکے، مائک بند کر لیں ابھی. آخر شیخ پڑھیے 10 آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أن يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أبدا مالا لبدا أيحسب أن لم يرها أحد يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ابو زین پڑھے 11 سے.
حسین مائک آن کر کے پڑھے 11 سے. سر اوپر والی یاد ہے. اچھا اوپر والی پڑھ دیں, کوئی بات سر اس کے بعد سر سنا دیں گے. جی, کوئی بات نہیں, اوپر والی پڑھ لیں. سر سنائیں. جی سنائیں. لا اقسم بسم اللہ. الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وولد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبد أيحسب أن لم يروح أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين هديناه نجدين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید محمد یعقوب. وعلیکم السلام. 11 سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما عبد عقبت. ایک منٹ. فلق تہم العقبہ سے کہاں سے ہے بچی؟ 11 کہاں سے شروع ہوتی؟ فلق تہم العقبہ. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما عقبہ. مل عقبہ. رقبہ. مل وما ادراک مل عقبہ. وما ادراک ما العقبہ فقو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکین ذا متربہ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, بہت اچھا پڑھا آپ نے, بہت اچھا پڑھا. حسنین رضا فرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب آپ ایودھیا سے پڑھ رہے ہیں, ماشاء اللہ. پڑھیے. لا يقسم بهذا بسم اللہ. اعوذ باللہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. دو واو ہے وہاں پہ. ووالد ووالد وما ولد. وما ولد. ولد جی. وما ولد. لقد خلقنا انسان فی کبد. تصبر انا لم يقدروا الیہا آواہم. یقدر علیہ احد. يقدر علیہ علیہ احد. أحد يقول أهلكهم يقول أهلكت ما للبدا. ما للأبدا. جي. أيحسب أيحسب إن لم يراه أن لم يره
علم يره أحد أحد علم أحد أحد علم يجعل له عينين 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 واللسان وليسبوا وهذا وشفتين واللسان وللسان وشفتين وصفتين ها. وهذا وهديناهن وهديناهن نجدين نجدين ماشاء اللہ. ولا گھر میں اچھا پڑھیں. بس ہو گئے 10 آیتیں ہو گئی. گھر میں اچھا پریکٹس کریں تھوڑا. اچھا اوکے. بلقیس پڑھیں آپ. محترمہ بلقیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من سر کہاں سے پڑھوں؟ وہ بچہ کہاں تک پڑھا؟ وہ 10 تک پڑھا. آپ 11 سے پڑھیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ. بہت اچھا پڑھا. نوشیبہ پروین. نوشیبہ پروین ہے آپ کلاس میں؟ ہیں تو پڑھیے. دلشادہ تبسم آپ ہیں کلاس میں؟ دلشادہ تبسم. ہارون حفیظ صاحب پڑھیں. ہارون حفیظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہارون صاحب آپ نے. ویری گڈ. خواجہ سید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاقتحم العقبہ
وما أدراك ما العقبة فك رقبة إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. بہت اچھا پڑھنا. شوکت عزیز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد. اللہ اکبر. وأنت حيل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. پڑھنا اچھا کرو اور خلق فرائی بھی اچھا کرو. آخری آیت دوبارہ پڑھنا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ماشاء اللہ. دیکھو آپ چھوٹی آیت ہے، اس میں ایک لین ہے، ایک کھڑا زبر ہے، ایک گنہ ہے، ایک خلخل صغرا ہے، پھر ایک لین ہے. جی ہے نا؟ دو ہی کلمے ہیں اس میں، دو ہی ورڈ ہے، ہدینا اور نجدین. 6 ایٹم ہے نا. تو ایک ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا. منظور احمد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سکرین کو تھوڑا نیچے کیجئے. اور تھوڑا سا آپ بس. اپنا اسکرین ایڈجسٹ کریے. آپ اپنی انگلی سے اپنا اسکرین ایڈجسٹ کرنا، میرا نہیں. ہاں چلیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. دوبارہ پڑھیے خاف کا خلق اچھا کر. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. نہیں آپ پکڑ لے رہے ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. نہیں آپ فلق بول کے رک جائیے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. ہاں پہلے خلخلہ کر لینا، بعد میں جو ہے بعد میں کا حصہ پڑھنا. کیسا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ تو خلخلہ اچھا ہوتا. جی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. نہیں پھر پکڑ لے رہا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا
آتناهم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میر عرفان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھی جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يره أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له. ایک منٹ یہ آیا سب یہ آیت دوبارہ پڑھیں. أيحسب أن لم يره أحد. ٹھیک ہے آگے بڑھ. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عرفان صاحب آپ نے دعا پڑھی تھی؟ جی آپ نے دعا پڑھی تھی آج؟ جی حضرت. اچھا ماشاءاللہ اچھی پڑھے تھے. ذرا گڑبڑ ہوگی مگر آپ نے اچھا پڑھایا تھا. کل کون پڑھا رہی دعا؟ ہمارے عابد بھائی. انشاءاللہ سر کمال صاحب پڑھاؤ. کمال صاحب پڑھا رہے ہیں کل دعا. ماشاءاللہ ویری گڈ. کمال صاحب پڑھے کل. جاوید احمد بٹ 11 آیت نمبر 11 سے. عابد صاحب آپ دیکھیں میں نماز پڑھ جا رہا ہوں. تھوڑا میں پڑھوں سر. میں باہر جانا. اچھا ہاں باہر جو باہر جا رہے ہیں ان سے پڑھوا لیجیے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک الرقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا ولد أحسب ألم يره يحسب ألم يروه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. صدق الله. ابھی صاحب میں پڑھوں؟ ابھی صاحب ہاں پڑھیے کام ہے تو پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک مل عقبہ. نہیں اس سے پہلے والی آیت. اچھا فلک فلک تحامل عقبہ وما مل عقبہ وما ادراک مل عقبہ
فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیمن نہیں ہے ذی مسغبہ و یتیمن و مقربہ او یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نارا موصدہ نار موصدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیر صاحب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانتم حل بهذا البلد انتم نہیں انت وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ان يحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ان يحسب ان لن يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلقتحم العقابہ وما ادراک ما العقابہ فک رقابہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مرقبہ او مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ. جزاک اللہ. رضوان السلام صاحب علیکم. رضوان پڑھیں گے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. پڑھیے کوئی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا الولد ووالد جی حضرت وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا. بس 10 آیتیں. السلام علیکم. میں پڑھوں؟ ہاں عبدالعزیز صاحب پڑھیے. وعلیکم السلام. مانس کہاں سے پڑھوں جناب؟ آیت نمبر 11 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 11 فلق کا مجھے پہلے نظر نہیں آتا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے؟ فلقتحم 11 سے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فلق فکو رقبۃ او اطعام
یومن ذی ذبح یتیمن ذا متربہ او مسکینن ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. माशाल्लाह. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب کو پڑھنا ہے. میں پڑھ لوں اور کوئی بورا میرے کو جانا ہے. ابھی بھائی دوسرا سورہ میں پڑھانے والا ہوں, کل کا ہوم ورک کا سورہ بتانے والا ہوں, نیا سبق کے بارے میں انٹروڈکشن کرانے والا ہوں. ہاں سر, ایک سوال تھا, وہ نیا سبق پہلے پڑھیں گے کیونکہ پچھلے 6 دن سے ہم یہی کلکلا پڑھ رہے تھے. ہاں بہت اس کے اور بہت پڑھنا ہے, اس کی پریکٹس ہونا ہے. دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ کیسے خلقلے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ابھی تک صحیح نہیں کر رہے نا. جی سر. ہاں جب اچھے ہوں گے تو میں آگے جاؤں گا نا. تو میں خود بھی انتظار کر رہا ہوں کہ آگے چلنے لگے. ابھی بھی کچھ لوگ غلطیاں ہیں سب کے, اور جو پڑھ رہے ہیں ان کی اور اچھی پریکٹس ہو رہی. ماشاءاللہ, ویری گڈ. میں بتاؤں گا آج نئے سبق کے بارے میں, اور اگلا ہمارا سبق کیا رہے گا اس کے بارے میں. تو میں تو ان لوگوں کو پوچھ رہا ہوں, کوئی بول رہا ہے کہ میرے کو جانا ہے, میرے سے پڑھا لو. پھر آپ پڑھ لے کے چلے جائیں گے, پھر نیا سبق کیا ہوگا. ہر آدمی پورا جو ہمارا ٹائم ہے وہ پورے وہ ٹائم کے لیے فارغ ہو کے آنا چاہیے. بیچ میں سے چلے گئے تو نیا سبق مس ہو جاتا. اور نیا سورہ بھی بتائیں گے, کل کا ہوم ورک بھی بتائیں گے, وہ بھی مس ہو جائیں گے. چلیے, کون پڑھ رہے ہیں؟ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب إن لم يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد الٹا پیش ہے. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وہدین بولا, جتنے بھی لین ہے نا یا والے, وهديناه النجدين. اس کو کیسا پڑھنا ہے کہ یہ سب لین ہے نا. علم نجعل له عینین, دونوں یا کو دبا کے, عینین ولسانا وشفتین, تین نیچے دبا کے یا کو, ہدیناہ النجدین. یہ پورے لین ہے, یہ پورے لین ہے. اس میں ایک چیز بتاتا ہوں میں آپ کو. کس کا مائک کھل رہا ہے؟ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کس کا مائک کھل رہا ہے؟ اوکے, ایک چیز بتاتا ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے معلوم, یہ اتفاق سے یہی پہ. علم نجعل لہ عینین, عینین بولتے دو آنکھوں کو, عین بولتے ایک آنکھوں کو, عینین بولے تو دو آنکھ. کیا بول رہے ہیں اللہ میاں؟ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھ نہیں دیے؟ علم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ اور دوسری آیت میں کیا بول رہے ہیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے انسان کو. کیا بولے اللہ میاں؟ پہلی آیت میں بولے کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی, دوسری آیت میں بولے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور اس کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا, اور خراب یعنی گناہوں کا راستہ بھی, دونوں بتا, یہ اچھا ہے یہ خراب ہے وہ بھی بتا دیا ہم نے اس کو, ہے نا. ہدایت کا راستہ, شر کا اور خیر کا, دونوں راستے دکھا دیے. لیکن آپ لوگ غور کریے, اس میں
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک زبان بھی دی ہے اور 2 ہونٹ دیے ہیں۔ اللہ میاں صرف 3 چیزوں کا ذکر کرے، 3 ہی چیزوں کا، 2 آنکھ، 2 ہونٹ، ایک زبان، باقی کو چھوڑ دیے۔ حالانکہ 2 کان بھی ہے، 2 ہاتھ بھی ہے، 2 پاؤں بھی ہے نا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ میں کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، خالی کیا بول رہے ہیں؟ 2 آنکھ ہے، 2 ہونٹ ہے، ایک زبان بول کے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بالکل پیدا ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، انہیں رونا شروع کرتا ہے، پیدا ہوتے رونا شروع کر دیتا ہے، انہیں بھوک لگتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کی ماں اس کو دودھ دیتی، اس کی ماں اس کو دودھ دیتی انہیں، اس آنکھ کھول کے دیکھتے رہتا انہیں، آپ دیکھیں بچہ دیکھتے رہتا ادھر ادھر، جیسے اس کی ماں دودھ دی منہ میں لے لیتا، منہ میں لے کے دونوں ہونٹوں سے پریس کرتا پیچھے کی طرف، ضروری ہے جب تک پریس نہیں کرا دودھ نہیں نکلتا، آگے نہیں آتا، دونوں ہونٹوں سے دباتا، اس کو دبا کے زبان سے کھینچتا، اس کو زبان سے لیتا، اس کو لے کے مزہ لے کے پیتا رہتا، ہونٹوں سے دباتا پیتا، ہونٹوں سے دباتا پیتا، آنکھوں سے دیکھتے رہتا۔ 3 چیزوں کا استعمال کرتا، بچہ پیدا ہوتی 3 چیزوں کا استعمال کرتا، 2 آنکھ، ایک زبان، 2 ہونٹ۔ ہاتھوں سے کچھ کر نہیں سکتا، انہیں کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، پیروں سے چل نہیں سکتا، کانوں سے انہیں کچھ سنا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، کیا کوئی الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، کوئی آواز ابھی انہیں سمجھنے کا موقف میں نہیں ہے، ابھی انہیں کوئی جسم کا کوئی پارٹ ابھی انہیں استعمال کرنے کے ابھی کمزور ہے، انہیں خالی 3 چیزوں کا استعمال کرتا ہوں، پیدا ہوتی 3 ہی چیزوں کا استعمال، 2 آنکھوں سے دیکھتا اور ہونٹوں سے پریس کر کے دودھ کھینچتا باہر، اور زبان سے جو ہے اس کو وہ کر کے لے کے جو ہے پینا شروع کرتا، یعنی مزہ لے کے پیتا۔ 3 چیزوں کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ، ہے نا، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کان ہے، سن رہا، لیکن 3 ہی چیزوں کا ذکر کرے۔ 3 چیزیں ایسی ہے انہیں پیدا ہوتے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ 3 چیزوں کا۔ چھوٹا بچہ، چھوٹا پیدا ہوتی، اللہ نے نہیں بتایا دوسرے چیزوں کے بارے میں، ہم سوچ سکتے کہ یہ آیت میں 3 چیزیں کہیں بولے اللہ نے، عقل بھی دیے، دل بھی دیے، یہ بھی ہے، پیٹ بھی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے باڈی میں، بہت چیزیں ہیں، نہیں کچھ نہیں، 2 آنکھ، 2 ہونٹ، ایک زبان، بچہ وہی 3 چیزوں کا استعمال کرتا بس۔ کتنی حکمت ہے اس کے اندر، کتنی بڑی حکمت ہے نا۔ ابھی 11 سے کون پڑھ رہے ہیں؟ پڑھیے، نیکسٹ کون ہے 11 سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ نیکسٹ کون ہے؟ میں پڑھوں؟ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين اور جو آیتیں ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا پڑھا آپ نے. کون ہے نیکسٹ؟ نیکسٹ کون پڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں پڑھ کمال پڑھ لو. پڑھیے پڑھیے پڑھیے. السلام علیکم. میں پڑھوں. جی پڑھیے جناب، کمال صاحب پڑھیے. جی اچھی بات. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي مَزْغَبَةٍ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. ناصر خان میں پڑھوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا پڑھا آپ نے. ویری گڈ. گوہر فاروق. السلام علیکم. وعلیکم. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. دوبارہ پڑھے. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بہت اچھا بہت اچھا. محمد بشیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن نہیں ما للبدا مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد نہیں لم يره أحد. آیت نمبر ألم 7 نج- أيحسب ألم نج- آیت نمبر 7 دوبارہ پڑھیں. أيحسب بشیر صاحب پڑھ رہے تھے نا آپ. أيحسب أن لم ہاں پڑھوں کیا؟ أيحسب پڑھیے نا. ہاں پڑھ رہا ہوں. أيحسب أن لم يره أحد ای نہیں أيحسب أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید سجاد اندرابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 11 سے پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلقتحم العقبہ وما ایک منٹ دوبارہ پڑھیں. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ. محمد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة. نہیں 10 ہو گیا. 10 ہو گیا. جاوید شیخ 11 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ویری گڈ. باقی والوں کو بھی میں پڑھاؤں گا.
ایک منٹ میں تھوڑا یہ بتا دے کے پھر میں آپ کو پڑھوں گا. سب لوگ اور سے دیکھیے, ایک انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں میں نیا سبق کا. اب ہمارا اگلا سبق کیا ہوگا, سب لوگ اور سے پڑھیں, کیونکہ ابھی 60 لوگ تھے, اب تھوڑی دیر میں 12 لوگ چلے گئے چھوڑ کے, پڑھ لیتے ہی چلے گئے چھوڑ کے. اب یہ نیا سبق کیسا ان کو anyway, دیکھیے آج کا اب ہم جو نیکسٹ سبق پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے مد. مد مد بولتے ہیں کھینچ کے پڑھنے کو, لمبا کرنے کو. مد مانے اسٹریچ کرنا, کھینچنا سا, لمبا کرنا. مول صاحب بولتے تھے بچوں کو مت کر کے پڑھو, میاں مت کر کے پڑھو, مطلب کھینچ کے پڑھو, لمبا کرو. ہاں, لمبا کر کے پڑھو, مد کرنا بولتے اس کو, مد ہے نا. مد مانے لمبا ہے نا. آواز کو دراز کر کے پڑھنا. کیا بولتے ہیں, آواز کو دراز کر, دراز مانے لمبا کر کے ہے نا. بولتے نا بڑے لوگ, بڑے بڈھے لوگ آپ کو دعا دیتے ہو, تمہاری عمر دراز ہو. بولتے دراز ہو کا مطلب لمبی ہو, تمہاری عمر لمبی ہو, لمبی ہو. دراز کے معنی لمبی. گیسو دراز, خواجہ گیسو دراز. کیوں بولتے ہیں ان کو خواجہ گیسو دراز؟ ان کے زلفاں لمبے تھے, ان کے بال جو ہے لمبے لمبے بالا تھے, ان کے چھوڑ دیے تھے, کھاندوں تک آگے تھے, تو ان کے گیسو دراز تھے, ان کے گیسو لمبے تھے بول کے ان کو گیسو دراز بولتے. دراز کے معنی لمبا کرنا, معنی آواز کو دراز کرنا, لمبا کرنا. مد, مد ہے نا. ہم مد پڑھ رہے ہیں. قرآن میں جملہ جو ہے 12 سے 14 قسم کے مد ہے. کتنے قسم کے مد ہے؟ 12 سے 14 قسم کے مد ہے. بہت قسم کے مد ہے, چھوٹے چھوٹے یہ وہ بہت. اگر بہت تفصیل سے پڑھے تو لمبا کورس رہتا, وہ 2 سال کا 3 سال کا. جامع ازہر مصر میں جو قرآن پڑھاتے 5 سال کا کورس ہے, 5 سال کا کورس ہے, 4 سال کا کورس ہے, 5 سال کا پورا پورا ایک ایک حرف کا پورے صفات, اس کی قرات, اس کو پڑھنے کا وہ, اس کی ایک ایک چیز, اس کی گرامر, اس کی ایک ایک چیز بتاتے. ہم لوگوں کا 4 مہینے کا کورس ہے, 4 مہینے کا. تو 4 مہینے میں جو چیزیں ہم پڑھا سکتے ہیں ہم لوگ, اور جو ضروری ہے, مطلب جو صحیح پڑھنے کے لیے ضروری ہے, ہم 8 قسم کے مد پڑھیں گے جو بہت اہم اور بہت ضروری ہے, اور یہ صحیح پڑھنے کے لیے کافی ہے. 8 قسم کے مد ہم پڑھیں گے. 8 قسم کے مد میں ہم کیا کریں گے, فیز 1 یعنی ابھی جو ہے فیز 1 میں 4 پڑھیں گے, اور اگلے مہینے کے ختم پہ جب ہم اور چیزیں پڑھ لیں گے تو پھر فیز 2 میں اور 4 پڑھیں گے. کیونکہ یہ پڑھنے کے واسطے تھوڑا اور ہمارے کو تھوڑے سبق ہم پڑھنا پڑتا ہے, نہیں تو سمجھ میں نہیں آتے. ہوا آخری کے 4 جو ہے ہم بعد میں سمجھائیں گے تو آپ کو جب ہی سمجھ میں آتے, کیونکہ اس کے لیے اور کچھ سبق ہم پڑھنا پڑتا. وہ پڑھ لیے بعد وہ پڑھے تو سمجھ میں آتا. تو اسی لیے وہ 4 مد ہم کیا کریں گے, وی ول پوسٹپون اٹ فار دا نیکسٹ منتھ, اینڈ آف نیکسٹ منتھ. تو ابھی فیز 1 میں ہم کیا کریں گے, یہ 4 مد پڑھیں گے. کون سے والے؟ یہ پہلے فیز والے 4 مد, 4 قسم کے مد. تو یہ ہے نا, ہم کو 8 قسم کے مد پڑھنا. اب ہم پڑھیں گے, مد کی پہلے بیسیکلی 2 قسمیں ہیں. ٹائپ آف مد میں بعد میں بتاؤں گا. جو مین کیٹیگری ہے وہ 2 ہے مد کی, 2 کیٹیگری. ایک تو ہے آپ جو پڑھ لی اب تک اتنے دنوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, مد اصلی. یہ پڑھ لیا ہم. یہ اس کی مقدار کتنی تھی؟ 2 حرکت تھی. مد اصلی کی مقدار کتنی تھی؟ 2 حرکت تھی, ہے نا. اور مد اصلی کی کتنی شکلیں تھی؟ 3 شکلیں تھی. کون سی 3 شکلیں تھی؟ الف سے پہلے زبر رہنا, یا ساکن سے پہلے زیر رہنا, اور واو ساکن سے پہلے پیش رہنا. 3 شکلیں معلوم ہے نا آپ کو. آپ لوگ انالائز کر رہے, اچھا سمجھ میں آ گیا. مد اصلی زبر والے حرف کے بعد خالی الف رہنا, زیر والے حرف کے بعد یا ساکن رہنا, پیش والے حرف کے بعد واو ساکن رہنا. تو اس کو کھینچ کے پڑھتے تھوڑا. اس کی مقدار 2 حرکت ہے. اس کو مد اصلی بولتے. مد اصلی یا مد طبعی, نیچرل مد. یہ نیچرل مد ہے. خالی الف سے پہلے زبر رہنا, یا ساکن سے پہلے زیر رہنا, واو ساکن سے پہلے پیش رہنا. یہ مد اصلی ہے. یہ تو ہم پڑھ لیے مد اصلی. اور دوسرا کیا ہے؟ یہ دوسرے کا نام ہے مد فرعی.
मध्य फराई, फराई है ना, ऐ नहीं है, मध्य फराई। मध्य फराई किस, फराई, फरा, वो फरा अरबी में बोलते हैं ब्रांच को, फरा माने ब्रांच। एक बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, उसका सेंट्रल ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस है, मेन ब्रांच है, और बाकी के महलों में छोटे छोटे हर जगह पे उसकी ब्रांच रहती बैंक की। हाँ, ब्रांच, फरा, फरा बोल के लिखा हुआ रहता, उसके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ रहता, ये मैं गल्फ की बात बोल रहा हूँ, सऊदी में, यूएई में, गल्फ के अरबी कंट्री में वो बैंक में लिखा हुआ रहता फरा, यानी ब्रांच है, ये ब्रांच बोलते हैं। तो ये मध्य फरई क्या रहता, मध्य असली 2 हरकत रहा तो ये मध्य फरई जो है 3 हरकत वाले रहते, इसमें 4 हरकत वाले रहते, इसमें 5 हरकत वाले रहते, इसमें 6 हरकत वाले रहते, इसमें छोटे नहीं रहते, वो छोटे मध्य असली में रहते 2 हरकत। 2 हरकत से जितने बड़े मद है वो सब मध्य फरई में, वो सब मध्य फरई में। ये 2 हरकत वालों की कैटेगरी क्या है, मध्य असली 2 हरकत की कैटेगरी। 2 से ज्यादा हरकत, जिसकी मकदार 2 से ज्यादा हरकत है, वो तमाम किस्में है मध्य फरई में। यहाँ पे हम ये पूरे, लियाकत साहब माइक बंद करें, हम ये पूरे मद अब पढ़ेंगे, हम ये पूरे मद जो है पढ़ेंगे। कौन से वाले, ये मध्य फरई पढ़ेंगे। जितने मद अब हम पढ़ेंगे ये सब मध्य फरई में आएंगे। अभी ये मध्य फरई में आएंगे। अभी जितने मद पढ़ेंगे हम, ये मध्य फरई में पढ़ेंगे। मध्य असली तो पढ़ लिया हम, मध्य असली तो पढ़ लिए, 2 हरकत वाले तो पढ़ लिया हम। अब क्या पढ़ेंगे, मध्य फरई में तमाम मद अब इसके अंदर बनते। और ये 2 से ज्यादा बड़े कब बनते, क्या फार्मूला है उसका, क्या सूरत है उसकी, कितने हरकत पढ़ना है हमारे को, और कैसा पहचानना उसको, है ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज इंट्रोडक्शन में उसी का दूंगा। आप देखेंगे जिस दिन हमारी क्लास शुरू हुई, शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले दिन मैं क्या बताया आपको, जबर, जेर, पेश। उसके बाद मैं बताया आपको खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। उसके बाद बताया मैं आपको जज़म। उसके बाद बताया मैं आपको तजदीद। उसके बाद बताया मैं आपको 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश। ये तमाम चीजें वो है जो हरफों पे, जो अल्फाबेट के ऊपर लगते ही है। ये अल्फाबेट पे लगने वाले हैं सब। इसको बोलते इशारे, इसको बोलते साइन, इसको बोलते आराब, जेर जबर पेश। ये ऊपर नीचे लगते हैं साइना, और उसके लिहाज से हम पढ़ते है ना। ये तमाम कहीं पे आते, ये समझो बाह, इस पे आता जबर, जेर, पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर, ये हरफों के ऊपर आते। ये सब हरफों पे आने वाले आराब है। ये क्या है, अलामात है, ये साइन है ये। हाँ? और क्या बताया मैं, इसके अलावा जो है एक बड़ा मद रहता, एक छोटा मद रहता। ये सब लगने वाले बता रहा हूँ, ये सब लगने वाले बता। हम क्या करें, ये जबर जेर पेश पढ़ लिए, हम क्या करें, ये खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश पढ़ लिए, हम क्या करें, उसके बाद जज़म पढ़े, उसके बाद हम क्या करें, ये तजदीद पढ़ लिए, उसके बाद हम जो है ये तनवीन पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बड़ा जबर और ये छोटा जबर। एक को बोलते बड़ा जबर, एक को बोलते छोटा। हमारी जबान में बच्चों को सिखाने के लिए बोलते हो, क्योंकि एक मोटा रहता, काला थिक साइज में बड़ा रहता, एक जरा पतला छोटा रहता, तो इसलिए उसके एक को बड़ा मत, एक को छोटा मत। वो असल नाम नहीं है उसका, असल नाम अब पढ़ेंगे हम, उसका असली नाम क्या है अब हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करें, ये सब पढ़ लिया हम, शुरू से डे 1 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये सबक हो गया, ये सबक हो गया, ये सबक हो गया, ये सबक हो गया, ये सबक हो गया। अब ये मत का सबक में आ गया। ये इसके बाद जो लगने वाले आराब है खत्म हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। जितने भी ये हरफों पर लगने वाले साइन है, निशानियां है ना, ये खत्म हो जाते, क्योंकि इतने ही है और नहीं लगते। और जो लगने वाले हैं वो आयत के बीच में लगने वाले हैं, वो पढ़ लिए हम। वो कहीं पे आयत का निशान आ रहा, कहीं पे जीम आ रहा, कहीं पे तोय आ रहा, कहीं पे मीम आ रहा, वक्फे लाजिम, वक्फे जायज, ये अलग चीज है, ये तो रोकने के लिए है ये। लेकिन ये जो लगने वाले हैं, ऊपर नीचे लगने वाले हैं, ये पूरे पढ़ लिए हम, ये पूरे पढ़ लिए और अच्छा समझ लिए। जेर जबर पेश आया तो क्या करना, खड़ा जबर खड़ी रहा तो क्या करना, जज़म कैसा पढ़ा जाता है, अपने पिछले वाले हर्फ की हरकत से मिला के। तजदीद वाला हर्फ कैसा पढ़ा जाता है, 2 बार पढ़ा जाता है। उसकी ब्रैकेट खोले तो 2 हरफ निकलते, पहला साकिन, दूसरा मुतहर्रिक। तनवीन के अंदर एक नून साकिन छुपी हुई होती है। ये सब पढ़े हम, तफसील से पढ़े, हर एक को मालूम है। नहीं मालूम है तो पूछना मेरे को,
हाँ नहीं मालूम हो तो पूछना, क्योंकि मालूम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुछ बात करा तो आपको समझ नहीं आती, नहीं तो नहीं समझ आती। तो ये यहाँ तक हम कर लिए। अब क्या करना रह गया हमारे को? अब ये मत वाला पढ़ना है। ये मोटा मत क्या है, ये पतला मत क्या है। अब हम यहाँ पे आ गए ना। और ये मत जो है, ये मत जो है 2 से ज्यादा वाला है, मध्य फराई में है, मध्य असली में नहीं है। मध्य असली का तो हमको मालूम है, ये सब 2 हरकत वाले हमको मालूम है। अब ये बड़ा मत कैसा बनता? अब हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? अब हम ये यहाँ है, अब ये मालूम करने का है हमारे को कि ये बड़ा मत बनता कैसा, 2 से ज्यादा वाले मदा कैसा बनते है ना। क्या उनकी क्या उसके अंदर फार्मूला है, क्या उसके अंदर तरकीब है, क्या हाउ इट विल बी रेड, और उसकी मकदार कैसा बनती, तो वगैरह 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 मैं आपको बताता हूँ, मामूली है ना। पहली बात याद रखें, हर बड़े मद में, यानी बड़ा मद बोले तो 3 हरकत वाला, 4 हरकत वाला, 5 हरकत वाला, 6, ये हर बड़े मद में ये 4 हरकत, 3 हरकत, 5 हरकत, ये कैसा बनता इन्हें? उसकी उन्हें मध्य असली रहा तो ही बनता। उसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट मध्य असली होना जरूरी है। उसका 2 हरकत है उसके अंदर मौजूद है तो ही उन्हें, और 3 होता, उन्हें 4 होता, उन्हें 5 होता, उन्हें उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मध्य असली होना। मध्य असली होना उन्हें, मध्य असली ही 2 से 3 होता, 4 होता, मगर मध्य असली होना पहले शर्त है। उसकी कंडीशन ये है, मध्य असली होना जरूरी है। जहां भी बड़ा मद है वहां मध्य असली जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। 2 हरकत है तो उन्हें 4 हरकत बनता। समझ गए ना आप? तो इसकी बड़ा मत बनने की रिक्वायरमेंट क्या है, शर्त क्या है? शर्त यह है उन्हें मध्य असली होना, मध्य असली होना जरूरी है उसकी। आप देखेंगे मध्य असली, कोई भी आदमी कॉलेज में एडमिशन को लेने को जाता, उसको 10+2 पास करके आना पड़ता है। इंटरमीडिएट पास रहा तो ही कॉलेज में घुसने देते। एडमिशन किसको देते हैं? 12 पास होके आना उन्हें कॉलेज में, तो कॉलेज की गेट में नहीं घुसना उन्हें। एडमिशन फॉर्म नहीं भर सकता उन्हें क्वालिफाई है तो ही आना कॉलेज को। क्वालिफाई क्या है? 10+2 यानी इंटरमीडिएट, है ना। तो ये 2, 3, 4 हरकत कब बनेगा? उन्हें मध्य असली रहना, उन्हें 10+2 रहना, उन्हें 2 हरकत वाला ही रहना जरूरी है। वो हर बड़े मद में मध्य असली का रहना जरूरी है, शर्त है वो, शर्त है वो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और एक बात बोलता हूं मैं, हर बड़ा मत के अंदर मध्य असली जरूर रहता, वो उसका एसेंशियल जरूरी इंग्रेडिएंट है, उसका जो है जरूरी हिस्सा है वो। शर्ते मत बोलते हैं उसको, कंपलसरी मध्य असली होना हुआ। 2 हरकत रहा तो उन्हें आगे तरक्की कर सकता, आगे जा सकता, नहीं है मध्य असली उन्हें नहीं बन सकता बड़ा मद। आप एक जहन में बिठा लो इसको। और एक बात बोलता हूं मैं, एक हमारे रोजमर्रा की इस्तेमाल की, हमारे आपको समझाने के खातिर बोल रहा हूँ। देखिए, आप एक स्वीट डिश बनाना चाह रहे, मिठा बनाना चाह रहे, डेजर्ट है ना, मिठे बनाते हैं घर में, खाने के वक्त दावतों में मिठे बनाते, हर जगह घर में भी बनाते, मीठा डिश, स्वीट डिश में शक्कर जरूरी है, बगैर शक्कर के उन्हें बनता ही नहीं। शक्कर के बगैर कोई स्वीट डिश बनता? कोई नहीं बनता, शुगर होना पड़ता उसको। शुगर के बगैर कोई स्वीट डिश नहीं बनता। अब आप एक बार आपके पास शक्कर आ गई, आप उससे जो है मौस का मिठा बना लो, उससे गाजर का मिठा बना लो, उससे आलू का मिठा बना लो, उससे खीर बना लो, उससे कद्दू का मिठा बना लो, डबल रोटी का मिठा बना लो। आप कितने उस शक्कर में, हर एक में शक्कर डाल के, गाजर लेना शक्कर डालना, कद्दू लेना शक्कर डालना, मिठा कद्दू का मिठा हो जाता। मगर जरूरी चीज क्या है? शक्कर है। जरूरी चीज क्या है? शक्कर है, मेन इंग्रेडिएंट है वो। उसके बगैर मिठा कैसा बनेगा? नाम ही मिठा है उसका, बगैर शक्कर के कैसा बनेगा? नमक से बनेगा? नहीं बनता, शक्कर से बनेगा। तो उसी तरीके से हर बड़ा मत कैसे बनेगा? मध्य असली से बनेगा, कंपलसरी है वो, शरत है वो, 10+2। अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। आज इतना ही सबक करूंगा, फिर कल मैं आपको, क्योंकि होमवर्क भी देना है, अब मैं कल बता। देखिए, जब भी आपके पास ये एक मध्य असली, ये क्या है? ये सब लोग बताइए, ये क्या है? ये मध्य असली है, मध्य असली है। मध्य 2 हरकत से पड़ी, एक जबर की जा, एक जबर की हरकत, एक अलिफ की हरकत। कितनी मकदार है इसकी? 2 हरकत।
مد اصلی کی مقدار. لیکن پورے قرآن میں جو مد بننے کا طریقہ سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے جب بھی اس کے بعد حمزہ آئیں گا, ایسا حمزہ یہاں جو میں لکھ رہا ہوں ویسا حمزہ آئیں گا, ہے نا, ایسا حمزہ جب بھی مد اصلی کو حمزہ لگیں گا ایسا, اس کے اوپر بڑا مد ڈالتے ہونا. جب بھی مد اصلی کے بعد حمزہ آئیں گا اس کے اوپر, اب اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 4 حرکت. 4 حرکت سے پڑھیں گے, 2 نہیں, اب 2 جا کے 4 ہو گیا انہیں. کیسا پڑھیں گے؟ جا جی جا, بالکل صحیح بولا آپ نے. اس کو 4 حرکت سے پڑھیں گے, اس کی مقدار جو ہے 4 حرکت ہوگی, ہے نا. ایک دم اس کی مقدار کتنے حرکت ہوگی؟ 4 حرکت ہوگی. 4 حرکت کیوں ہو گئی؟ حمزہ لگا مد اصلی کو, حمزہ آنے سے, مد اصلی کو پہ حمزہ لگنے سے انہیں 2 جا کے 4 ہو گیا حمزہ. اسی لیے یہ جو مد فرعی ہے, یہ جو مد فرعی ہے, یہ جو مد اصلی ہے, یہ مد اصلی جو ہے شرط مد ہے. کیا ہے؟ شرط مد. کیا رہنا؟ مد اصلی شرط مد. اور حمزہ کیا ہے؟ سبب مد. سبب مد. سبب مد کیا ہے؟ حمزہ ہے. حمزہ شرط کے بعد سبب لگتے ہی انہیں بڑا مد آیا تھا. شرط کو سبب لگ گیا تو بڑا مد آیا. شرط کیا ہے؟ مد اصلی. سبب کیا ہے؟ حمزہ. دیکھو اس کے اندر دیکھو آپ, شرط کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شرط ہے. یہ شرط ہے, شرط مد. کمپلسری مد اصلی کمپلسری شرط ہے, کنڈیشن ہے. اور سبب مد کیا ہے؟ یہ ریزن ہے, سبب ہے, یہ سبب مد ہے. اب آپ کو 2 چیزیں یاد رکھنا ہے. ہر مد کے اندر 2 کمپوننٹ ہے, ہر مد میں 2 پارٹ ہے, 2 حصے ہیں. ایک شرط ہے, ایک سبب ہے. ایک شرط ہے, ایک سبب ہے. شرط کیا ہے؟ مد اصلی. وہ تو بولنے کی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ 2 حرکت رہتا ہے تو ہی انہیں آگے بڑھ سکتا, 2 حرکت ہے تو ہی آگے بڑھ سکتا. سبب مد کیا ہے؟ حمزہ. جیسے ہی دونوں ملے اس کے اوپر یہ مد آ گئی, بڑی مد آ گئی. 4 حرکت سے پڑھی گئی. پورے قرآن میں یہ مد جامی نظر آئیں گا آپ کو. آپ کیا کرنا, یہ مد نظر آتی دیکھنا, وہاں ہے مد اصلی ہے, رہتا کمپلسری. حمزہ ہے لگا ہوا ہے, وہ 4 حرکت پڑھنا اس کو. 4 دونوں چیزیں رہتے وہاں پہ, ہے نا, دونوں چیزیں رہتے. اور جو ہے یہ جائز 1 کلمہ 1 ورڈ, ایک ہی ورڈ میں دونوں چیزیں ہیں, شرط بھی ہے, سبب بھی ہے. ایک ہی ورڈ کے اندر دونوں چیزیں ہیں. ایک ہی ورڈ میں دونوں چیزیں ہیں, شرط بھی ہے, سبب بھی ہے. 4 حرکت سے پڑھنا. اس کی مقدار کتنی ہے؟ 4 حرکت, ہے نا. تو یہ آج کے لیے کافی ہے. کل میں بتاؤں گا اس کا نام کیا ہے, اس کو کون سا مد بولتے, کتنے حرکت پڑھنا, روکے تو کیسا پڑھنا, ملا تو کیسا. کل میں اس کی مزید تفصیل بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ اچھا سمجھ کے پڑھیے اس کو, کیونکہ ہم اسی لیے میں مد اصلی سمجھا رہا تھا آپ کو اتنے دنوں سے. اگر مد اصلی نہیں سمجھ میں آیا تو یہ سبق سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ شرط مند مد اصلی ہے. آپ کو مد اصلی معلوم نہیں ہے تو آپ یہ مد کیسا سمجھیں گے, ہے نا. جس کو مد اصلی اچھا معلوم ہے, برابر دیکھتے ہی بول رہا ہے مد اصلی ہے, انہیں بول سکتا بڑے مد کا بھی سبق انہیں بہت اچھا پڑھ سکتا, سمجھ میں آتا اس کو. بڑا یہ سبق پورا اچھا سمجھ میں آتا ہے نا. کیونکہ چھوٹی چیز سمجھ میں آئے, بڑی چیز یہیں پر ہی آپ اٹکے ہوئے, مد اصلی میں اٹکے ہوئے, تو یہ بڑا مد سمجھنے میں تکلیف ہوتی, بہت مشکل ہوتی. تو میں اس لیے بول رہا تھا اتنے دن سے مد اصلی کو پکڑ لو, اچھا سمجھ جاؤ. 3 شکلیں ہیں اس کی. خالی الف سے پہلے زبر رہنا, یا ساکن سے پہلے زیر رہنا, واو ساکن سے پہلے پیش رہنا. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ خالی الف سے پہلے زبر ہے نا. اب میں سین کا لکھ رہا ہوں میں, ہے نا. یہ یا ہے, اور یہ کیا ہے؟ سین کے نیچے زیر ہے, یہ یا ساکن. ہو گیا مد اصلی, ہو گیا. اب انہیں کیا کرتا, یہ یا کے اوپر حمزہ لکھ کے اس کے 2 پیش لگاتا. جیسے ہی یہ حمزہ لگتے ہی یہاں پہ جو ہے بڑا مد لگ جاتا. 4 رکھا. کیوں؟ مد اصلی کے بعد حمزہ ہے. کیسا پڑھیں گے؟ سی ان. ارے کیوں بھائی؟ کیونکہ شرط اور سبب مل گئے, دونوں کے ملنے سے بڑا مد بن گیا. شرط بھی ہے وہاں, سبب بھی ہے. 4 حرکت سے پڑھنا کمپلسری ہے. جا مد اصلی بھی ہے, شرط بھی ہے, سبب بھی ہے. جا, ہے نا. ایسی تمام قسم کا, ایسی
नहीं, इस पे जो है पेश है और ये वाव साकिन है, मध्य असली के बाद हमजा आ गया, हमजा आते ही उन्हें मत डालता है इतना बड़ा सूउन। पूरा जब भी कुरान पढ़ेंगे आप देखेंगे हाँ मध्य असली है, हमजा भी है, 4 हरकत से पढ़ना है, मत डाला उन्हें इतना मोटा। आप इसको कैसा पहचानेंगे ये तीनों चीजों को? इस एक कलमे में रहेगा, उन्हें एक कलमे में रहेगा पहले तो, और जो है हमजा ऐसा हमजा वाला हमजा रहेगा, और जो है ऊपर मत का साइज बड़ा रहेगा। 3 चीजें रहते उसमें, पहचानने के वास्ते आपको 3 चीजें रहते उसमें। एक तो एक ही कलमे में रहता है, एक ही कलमा है ये दिस इज 1 वर्ड, ये भी 1 वर्ड, जा भी 1 वर्ड है ना, एक ही वर्ड। हमजा है, हमजा ओरिजिनल यहाँ दिख रहा, हर एक के बाद दिख रहा ओरिजिनल हमजा, ये भी है, ये भी है। मत का साइज बड़ा है, जी हाँ ऊपर मत का साइज बड़ा है। अब 4 हरकत से पढ़ना, 3 चीजें कंफर्म होते ही 4 हरकत से पढ़ना, ठीक है। आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा, मैं आपको भेजूंगा और समझाऊंगा, और कल इसके पूरे इसके नामों के साथ बताऊंगा इसकी कितने किस्में हैं, हमजा से बनने वाले कितने मद है, और भी हम इस सबक को आगे लेके जाएंगे। आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। किसी को कोई सवाल है तो मेरे से बात करें। सर एक क्वेश्चन है कि जब ये कुरान नाजिल हुआ तो उसमें ये हरकत नहीं थे, ये बाद में आ गए जी। तो अब ये हरकत कैसे हुए, कब हुए, या जो प्लेन होगा अगर इसमें खुदा ना खाता कभी हमें जेर जबर होता है, कहता है इसमें गुनाह चढ़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा। भाई जिसकी जबान है उसको सब मालूम रहता, जिसकी जबान है उसको बगैर उसके हर चीज मालूम रहती, कैसा पढ़ना है क्या है। ये तमाम चीजें जो है, जो इस्लाम फैल गया पूरी दुनिया में, जिनकी जबान अरबी नहीं है उनको सही पढ़ने के वास्ते ये तमाम चीजें वो लोग वो करे, और पहले से शुरू से भी था, वो लोग बगैर ये उसके भी अच्छा पढ़ते हो। क्यों? आप देखो, हम सबको उर्दू आती, हम सबको उर्दू आती, ये क्या है ये कौन बोला यहाँ जेर से पढ़ो बोल के? आप पेश से भी पढ़ सकते थे, जबर से भी पढ़ सकते थे, खड़े जबर से, लेकिन आप जेर से पढ़े क्यों? आपको मालूम आपकी जबान है। अच्छा मैं यहाँ पे लिखा, क्या पढ़ेंगे आप इसको? कुत्ता। आप इसको पेश से पढ़ते, आप क्यों? आपको मालूम है कुत्ता। आप इसको कत्ता नहीं पढ़ते, कित्ता नहीं पढ़ते, कुत्तू नहीं पढ़ते। आपकी जबान है ना भाई, आपको मालूम है ये वर्ड कौन सा है, आपको मालूम है ये वर्ड कौन सा है। आप लिखते ही पहचान, उर्दू में रहते हैं जेर जबर पेश खड़ा जबर मद रहता है उर्दू में, हम अच्छा पढ़ते हैं ना उर्दू, हमारी जबान है, हमको मालूम है वो वहां पे कौन सा वर्ड आना चाहिए तो माने पूरे होंगे वो सेंटेंस के, है ना। यही बात है लैंग्वेज वाले। तो अब हम हमारी लैंग्वेज नहीं होते हुए भी हम सही पढ़ रहे हैं। अब ये चीजों की सहूलत से, ये तमाम इशारों की सहूलत से अब हम वैसा ही पढ़ रहे हैं जैसा अरब हजरात पढ़ते हैं। यस आ जाओ दे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और किसी को कुछ पूछना है पूछे, मैं आज का सबक बता के खत्म कर दूं। आ जाओ। एक सवाल पूछना था सर। जी पूछिए, जरूर पूछिए। जी ये जो अब हम लोग ये मध्य फराये पढ़े हैं, इसमें आप जो जा का एग्जाम्पल दिए स्क्रीन पे जी बोर्ड पे, उस बाद में अब वो हम जा बोलते वो हमजा को एकदम से झटका देंगे ना, जा नहीं, हमजा साकिना है, वो हमजा पे जज़म है, झटका देने। अच्छा जा पढ़ेंगे उसको। हाँ हाँ जबर है तो जबर पढ़ेंगे, दो जबर है तो दो जबर पढ़ेंगे, दो जबर है तो दो जबर पढ़ेंगे, खड़ा जबर है तो खड़ा जबर पढ़ेंगे। अच्छा। खड़ी हमजा पे जो झटका सिर्फ और सिर्फ जज़म पे आए। हाँ अगर यहाँ पे जमजा है तो जा। अब पहले ये मध्य असली, ये आप बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले ये जो मध्य असली की 2 हरकत है, इसको 4 हरकत करना है, इसको 4 हरकत करना है। मध्य असली के पहले जा था, अब जा, ये इन्हें 4 हरकत हुआ। हमजा जैसा पढ़ना है वैसी पढ़े आप, इन्हें 4 हरकत हो गया। हमजा पे जबर है तो 1 हरकत पढ़े, हमजा पे खड़ा जबर है तो 2 हरकत पढ़े, हमजा पे सुकून है तो झटका दे, हमजा पे जेर है तो जेर पर। 4 हरकत किसको कर रहा है? मध्य असली के जो 2 हरकत थे उसको 4 करना है। जा है ना। आप देखिए यहाँ पे देखिए, सी उन सू अन, है ना।
ہم مدیسلی کو 4 حرکت کر رہے ہیں، حمزہ کو کچھ بھی نہیں کر رہے. بہت اچھا سوال ہے. چلے اور کسی کو پوچھنا ہے کچھ؟ میرا ایک سوال ہے، آپ 10+2 بول کے لکھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 12 کلاس. اچھا 12 کلاس. 12 کلاس انٹر کو بولتے ہیں نا یار. انٹرمیڈیٹ کو 12 کلاس بولتے ہیں نا. 10 ایس ایس سی 10 کے بعد اور 2 سال پڑھے تو 10+2 ہوتا نا. اچھا میں نہیں سنا تھا اس لیے پوچھا. ہاں نہیں یہ پورے انڈیا میں نارمل ہے، سب کو معلوم ہے. 10+2 مانے آپ 10 ایس ایس سی پاس کر کے انٹر کرے 2 سال. نہیں وہ معلوم سر، مگر میں آپ بتاتے اس وقت میں نہیں تھا تھوڑا، اس لیے ڈاؤٹ آیا تو پوچھا میں. 10+2 اس میں مدوں میں کچھ ہے کیا بول کے ایسا ڈاؤٹ تھا، اس لیے پوچھا. ہاں شکر ہے آپ صحیح ٹائم پہ آ گئے ماشاء اللہ. ہاں تو چلے اب ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں. کل کا آپ کا کیا رہیں گا معلوم؟ کل آپ کا ہوم ورک ہے سورہ علق. کل کا آپ کا سورہ کا اس کے بعد تھوڑا آپ کی دیدار کرا دیجیے. کیا یار انشاءاللہ دیدار کی یار. میں یہ جب اسکرین پہ کوئی چیز رہتی تو فوٹو نہیں ڈال سکتے. فوٹو از ناٹ امپورٹنٹ، سبق از امپورٹنٹ. انشاءاللہ میں ڈالوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں فوٹو گروپ میں ڈال دوں گا یار، کوئی مسئلہ نہیں. اوکے علق ہے نا، کیونکہ اسکرین پہ جب اب وائٹ بورڈ ہے، کوئی کتاب کا وہ ڈال رہا ہوں میں سبق، ہم اس میں اسکرین پہ کوئی ایک چیز ڈال سکتا ہوں. جی سورہ علق. علق کا کیا ہے معلوم ہے؟ آپ دیکھیں گے سورہ علق ہے نا. سورہ علق یہ ہمارا کل کا سبق ہے. اس کے اندر جو ہے چھوٹا سورہ ہے، 17 آیتیں ہیں، صرف 17 آیتیں ہیں. نہیں سوری 19 آیتیں ہیں. اور اس آخری میں سجدہ بھی ہے. جو لوگ اس کو سن رہے ہیں گھر کو جا کے بعد میں سجدہ کرنا، ٹھیک ہے نا. اور یہ سجدہ ہے نا، کیسا کریں گے؟ کیسا سجدہ آپ لوگ کلاس ختم ہونے کے بعد گھر کو جا کے کرنا، گھر میں ہی بیٹھے ہوئے. صاحب ہم اس کی مشق کیے، صاحب ہم اس کی مشق کیے، بار بار مشق کیے تو بار بار سجدہ کرنا ہے. ایک ہی بار ہر نشست میں 25 بار پڑھے بھی تو ایک ہی بار کرنا. اگر آپ پھر بعد میں جگہ بدل کے کہیں اور جا کے پڑھے تو دوسری بات. جی اچھا کیا ہے معلوم، یہ جو آپ سجدے کا سوال کرے، میں اس سے پہلے بھی کرے تھے، میں بولا یہ سجدے کے اوپر کا ہمارا ایک سبق ہے. یہ ایک سبق آگے آ رہا سجدہ. اس کے اوپر سجدے کے تعلق سے جتنے مسئلے ہیں، جتنے سوالات ہیں، سجدے میں کیا کرنا ہے، سجدہ کیسا کرنا ہے، سجدے کتنے قسم کے سجدے ہیں، کون سا سجدہ کس کا ہے، یہ سجدے تلاوت میں کیا کیا ہوتا، ایک ہمارا سبق آ رہا، اس میں پوری تفصیل آپ کو ملے گی ہے نا. خیر ابھی تو آپ پوچھ لیے تو آپ ایک نشست میں ایک ہی کرنا، کیونکہ ہم سب مل کے ایک ہی بار اس کو ریپیٹ کر رہے، تو ایک بار کر لیے تو بس ہے. اور اب کلاس چل رہی تو اب تھوڑا دیر ٹھہر کے کلاس ختم ہوتے ہی کر لینا، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے مول صاحب سے کسی کو سجدے کی آیت معلوم ہے تو کیسا کرنا ہے؟ سجدے کی آیت یہاں لکھ دیا نا انہیں، یہاں لکھ دیا نا. سجدے کی دعا نہیں معلوم ہے بہت سے لوگ، 99% لوگوں کو معلوم ہے. سجدے کی دعا کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، سجدے کی دعا بھی بھیجوں گا. اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، ٹھیک ہے. بس اتنا پڑھ لے بس کافی ہے. بس کافی ہے. جو سجدے میں پڑھتے نا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اب وہی پڑھے. چلے یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى
ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. माशाल्लाह. तो आप लोग एक सीधा कर ले बाद में और ये सूर्य को एनालाइज कर ले और 19 आयतें हैं, कुछ ज्यादा बड़ा सूरा नहीं है. अच्छे क्या नाम है ये खालिद साहब का? ये अफ़ासी साहब जी, अब्दुल राशिद अफ़ासी, ये कुवैत के हैं और बहुत अच्छे कारी है. ये अरब वर्ल्ड के नंबर 1 है अभी आजकल और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्लियर पढ़ते हैं, हर सबको हर चीज उसका ये वाला बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ते हैं. हर आयत पे रोक के बहुत इत्मीनान से आपको सीखने के लिए उनकी किरात से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत आसानी है. तो ये मैं ये इसका ऐप भेजा भी आपको अपने ग्रुप में, आप वो ऐप लोड करके उनको सुन सकते और प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके साथ. मैं आपको भेजूंगा भी, आप घर में लगा भेज रहा हूँ ना, मैं रोजाना आपको भेज रहा हूँ भी, तो आप लगा के भी सुने. और कायदे भी बोल रहा हूँ, कायदे भी पूरे आप घर में अच्छी प्रैक्टिस करें और कल रेडी करके लाए. और इसके अलावा जो आज का सबक था थोड़ा उस पे भी गौर फिक्र करके आए इंशाल्लाह. कल हम पूरा, मैं आपको वो पूरा उसके नामों के साथ कल आपको मैं खलखले का बता दूंगा. ये सूरा भी सुन लूंगा आपसे. और जो लोग कुछ लोग जो सूरह बलद कौन नहीं पढ़े, कितने लोग नहीं पढ़े? बहुत लोग पढ़ना बाकी है, कितने लोग पढ़ना बाकी है? मैं भी नहीं पढ़ा. कितने लोग? मैं भी नहीं पढ़ा सर. अच्छा ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ा. हाँ, क्योंकि मैं नया सबक देना है हमेशा, देर वेरी बोल के मैं पहले बीच में रोक के नया सबक दे दिया. तो हमारे आबिद साहब जो है मौजूद हैं. आबिद साहब, ये कौन नहीं पढ़े जरा देख लेना. मैं तो आपको कौन सा है वो? सर मैं नहीं पढ़ा सर. हमें पूछना है आपसे. शौकत अहमद ने नहीं पढ़ा. सवाल था हमारा. जी सवाल बोलिए. ये हमें तो कि नहीं, अगर से है तो 16-17 आए थे पढ़ लिए, तो क्या हमको सजदा करना वाजिबी है क्या? क्या लास्ट तक जो सजदे वाली आए थे वो पढ़े तो सजदा करना है? हाँ, उससे पहले रुके तो नहीं करना, लेकिन खास तौर पे सजदा आ रहा बोल के छोड़ देना नहीं. नहीं. हाँ, सजदे की आयत पढ़े तो आपने हमको 10 आयत तक पढ़ो बोले, तो 10 आयत पढ़े हमने तो हमको तो सजदा करना नहीं है. अगर 11 से हमने 19 तक पढ़े तो हमको सजदा करना है. लेकिन अब सजदा जो है आयत सुने भी तो करना है, पढ़े भी तो करना है. आप नहीं पढ़े तो दूसरा आदमी पढ़ा ना, है ना? आप सुने ना, ठीक है. हाँ. तो चले, देखिए ये सूरह बलद है, पूरा एक ही स्क्रीन पे पूरा आ गया, पूरा एक ही स्क्रीन पे आ गया, है ना? हाँ, कौन पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट कौन है? शौकत. बिस्मिल्लाह, शौकत साहब पढ़िए. सर शेख माजिद बोल रहा हूँ, ड्यूटी जाना है सर. आज चलो पहले आप ही जो जाने वाले आप. आबिद साहब मॉनिटर करें. जी सर. बोल साहब, आप स्क्रीन पे आने वाले थे ना आज? सर ने बोल दिया कि ग्रुप में फोटो डाल देंगे. तो बोल दिए ना, फोटो डालते हैं उनके. आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम. पढ़िए सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अह्लक़तु मालन लुबदा अयहसबु अल्लम यरहु अहद अल्लम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन. मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए सर. मैं पढ़ूं? पढ़िए फारूक मुनव्वर साहब पढ़िए. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
وعلیکم أعوذ السلام ورحمۃ اللہ۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يقتحم الأخبث وما فلق 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 وما أدراك ما أخبث فلق رخبت أو حقو 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 رکبت، فلق فلک نہیں رخبت فلک نہیں فق فق حقو فك رخبت أو إطعام في يومئذ مسغبت 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 مس زبر ہے زبر مختبت يتيما ذا مخربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمرحمة کہاں پڑھ رہے ہو آپ فاروق صاحب؟ وتواصوا بالصبر، صالحات کہاں ہے؟ نہیں وتواصوا بالمرحمة ٹھیک، أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتهم أصحاب المشأمة علیہ کچھ بول رہے علیہم نار موصدہ مؤصدہ، جزاک اللہ، ہاں جزاک اللہ۔ میں پڑھوں پہلے؟ ہاں فیاض صاحب پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سے پڑھنا سر؟ پہلی سے 10۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ جزاک اللہ، بہت اچھا۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پڑھیے عبدالرزاق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة۔ جزاک اللہ۔ پھر ایک خوشخبری ہے کہ سر نے گروپ میں اپنی تصویر بھیج دی۔ چلو نیکسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پڑھیے سر۔ میں لیاقت علی پڑھ رہا ہوں۔
ہاں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد يحسب ان يقدر عليها احد ويخلو أهلكت مالا لبد أيحسب أن لم يروه أحد ألم يجعل له ألم يجعل له لیاقت صاحب گڈ. ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين. جزاک اللہ جزاک. عبد الرحیم صاحب پڑھیے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقسم حلق یہ ہے کل بدنا. اچھا کرتے تو آتا خالی. اچھا دوسرے لوگ مائک بند کیجئے. آیا پانی بھرنا فاروق صاحب مائک بند کیجئے. پڑھیے بشیر صاحب. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اختم الاخبہ وما ادراک ما الاخبہ فلا رخبہ او اتما فی یوم ذی مسغبہ. جی صاحب پڑھیے. یتما عظما خربا یتیمن ذا مقربہ. یتیمن ذا مرحبا. اچھا یتیمن ذا مخربا او مسکینا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب ميمنة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. جزاک اللہ. اور کسی کو پڑھنا ہے؟ ہاں رفیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف صاحب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا دا لبدا بدا أن يحسب أن لم يرى أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم بس ہو گئی 10 آیتیں الطاف صاحب 10 آیتیں ہو گئی اوکے شکریہ تھینک یو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت اچھا ہو گیا پڑھ کے دیں ہو گیا سب کا پھر سے بول رہا ہوں. چلیے مائک آن کیجئے دعا کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. پاک ہے تمہارا پروردگار ہمارا پروردگار جو بہت بڑی عزت والا ہے جو بہت سی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر سلام ہو تمام رسولوں پر تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کے لیے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم يا أقسم بهذا البلد وأنت حر بهذا البلد
ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ويحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول بس كده ڈالتا بس فيحسب أن لم يره أحد فلم يجعل له عينا ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة چلو مما کھائیں چل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكتم مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة